अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिनके सदके और वसीले से अल्लाह पाक ने हम पर अपनी बेपनाह इनायात जारी रखी हुई हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज दरूद शरीफ के मुशाहिदात का एनसाइक्लोपीडिया की किस्त नंबर 15 आपके सामने पेश कर रहा हूँ और ये किस्त नंबर 15 दुरूद रहमत के मौजू पर होगी कि मैंने इस दुरूद को पढ़ा और मुझे क्या क्या बरकतें, करामतें और फयूजात नसीब हुए। दुरूद रहमत, जिसे उर्फ़े आम में दुरूद मुख्तसर भी कहा जाता है, ये 4 लफ्ज़ हैं, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, और इसका तर्जुमा है कि ऐ अल्लाह अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। मेरा दुरूद शरीफ का सफर इसी दुरूद से शुरू हुआ। जब से मैंने ये दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया है, तकरीबन 11 साल, तो इन 11 सालों से लेकर आज तक मुझ पर तजुर्बात, मुशाहिदात और रूहानी ख्वाबों के दरवाजे खुल रहे हैं। कदम कदम पर बरक़ात का ज़हूर होता है और बाज़ औक़ात तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने इस दुरूद की बरकत से मुझे बहुत सी चीजों से नवाज दिया है। तो ये दुरूद शरीफ जहां पढ़ने में आसान और मुख्तसर है, वहीं ये अपने अंदर इस्म आज़म की एक वसी दुनिया समाये हुए है। स्टार्ट में जब मैंने ये शुरू किया था तो मेरे जहन में अजीब वसवसे थे कि ये मुख्तसर दुरूद है, छोटा सा दुरूद है, पता नहीं कबूल है भी या नहीं है, और पता नहीं पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे दिल की ये आवाज थी कि यही मेरा इसमें आज़म है। और फिर जब मैंने इसके तर्जमे पर गौर किया तो इसे दुरूद इब्राहिमी जैसा ही पाया, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी में भी रहमतों और बरकतों के नज़ूल की दुआ की गई है, और इस मुख्तसर दुरूद के तर्जमे में भी यही चीज है। बस मैंने इस दुरूद शरीफ को अपना लिया और साबित कदमी के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, और एक यकीन कामिल बनाया कि मेरी मुश्किलें, परेशानियां, बीमारियां, मसाइब सब इसी से हल होंगी और रूहानियत के तमाम तर अबवाब यानी दरवाजों का आगाज इसी दुरूद शरीफ से होगा। और फिर मैंने इस दुरूद शरीफ को इतना कसरत से पढ़ा कि मैंने वो तमाम चीजें हासिल की जो कि मेरे दिल और दिमाग में थी। यहाँ तक के आगाज में ही ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाज दिया गया, और मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी की बात कोई नहीं थी कि मेरे यकीन को मुस्तहकम करके यानी मजबूत करके मुझे इस दरूद शरीफ को साथ लेकर चलना आसान बना दिया गया। ये रास्ता मेरे लिए आसान बना दिया गया। और फिर मैंने जिस जिस मसले में इस दुरूद शरीफ को पढ़ा और जिस जिस को बताया, अल्लाह पाक ने उसको कामयाबियां अता की। मसलन ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब मैंने इस दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू किया तो मेरे पढ़ने का तरीका ये था कि रात को सोने से पहले यानी बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके 3000 मरतबा पढ़कर फिर सोता था। दिन भर उठते बैठते, चलते फिरते, कामकाज करते, वुजू बेवुजू वो तो विर्द जारी ही था, लेकिन रात को सोते वक्त मैंने 3000 मरतबा लाजमी पढ़ना होता था, और इसमें कभी मैंने नागा नहीं किया। यहाँ तक के पहले दिन से लेकर 27वीं शब को अल्लाह पाक ने मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से नवाज दिया। अक्सर लोग वजीफा पूछते हैं कि हमें ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसूल के लिए कोई वजीफा बता दे जिससे हमें ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाए। तो यहाँ एक बात याद रखे कि ये अता है, जिसको चाहे अता कर दी जाए, तकाजा नहीं करना चाहिए। दिल में आप आरजू रखें, मैं ये नहीं कहता कि ना जुबान पर लाए ना दिल में लाए, दिल में आरजू होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए आप अपने अंदर सबसे पहले मोहब्बत पैदा करें और ऐसे अमाल इख्तियार करें कि जिससे आपको ये शर्फ अता कर दिया जाए। इस कसरत से दुरूद पढ़े कि आप पर नजर करम हो ही जाए, और
پھر اسی طریق کو اپنائے کہ رات کو سونے سے پہلے 3000 مرتبہ باوضو ہو کر توجہ اور حضور قلبی، محبت اور یقین کامل سے پڑھے. انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر اندر آپ کو یہ شرف حاصل ہو جائے گا. کیونکہ جو انسان محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کی محنت ضائع نہیں کرتے. اور پھر وہ محنت جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی ہو اس پر تو قطعاً نہیں پانی پھیرتے. تو محنت کرے، منزل زیادہ دور نہیں ہے. دوسرے نمبر پر حصول مرتبہ کے لیے اس درود سے بڑھ کر کوئی درود نہیں ہے. کیونکہ جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے، روایات میں ہے کہ جو شخص یہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں کہ ہر شخص اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے سوائے اس کے جو منافق ہو. تو منافق ہی اس سے نفرت کرے گا، بدیگر صورت کوئی شخص اس سے نفرت نہیں کرنا. سب کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے اللہ پاک. اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری عزت میں اضافہ ہو، مرتبے میں اضافہ ہو، یا آپ گھر میں اگر آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا یا کم تر سمجھا جاتا ہے یا دوسرے بہن بھائیوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، تو آپ اس درود شریف کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں. یہ جو 3000 کا لفظ ہے نا، اس سے کم نہ ہو یہ درود. اور یہ اتنا آسان ہے کہ جب آپ اسے پڑھنا شروع کریں اور یہ رواں ہو جائے آپ کی زبان پر تو 1 گھنٹے میں 3000 مرتبہ پڑھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو 3000 سے کم آپ کا ورد نہیں ہونا چاہیے ایک دن میں، اور زیادہ سے زیادہ آپ بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ لیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں حصول عزت سے نوازے گا. ایک خاتون نے مجھے میسج کیا کہ میرے شوہر بیرون ملک ہوتے ہیں اور میری ساس نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے. تو میں نے ان کو یہ درود رحمت پڑھنے کو بتایا تو میرے سے پوچھ رہی تھی کیا میرا کام ہو جائے گا. میں نے کہا آپ محنت کریں، انشاءاللہ کام ہو جائے گا. میں تو وظیفہ بتا کر بھول گیا. ہفتے عشرے بعد ان کا میسج آیا کہ الحمدللہ میں نے درود رحمت پڑھا اور ساس کے رویے میں کافی بہتری آ رہی ہے. تو کیا میں یہ پڑھوں، مزید پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ تو میں نے انہیں کہا جس وظیفے نے آپ کا مشکل میں ساتھ دیا آپ اسے درمیان میں بیچ رستے میں کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ اسے تو آپ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے. تو انہوں نے اس درود شریف کو مداومت کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اور آج بھی اس درود کی تعریف کرتی ہیں. چوتھے نمبر پر حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے اس سے بڑھ کر نسخہ نہیں ہے. بارہا ویسے تو میری عادت ہے کہ جب میں سفر پہ ہوں، بائک کا سفر ہو یا گاڑی میں کہیں سفر کر رہا ہوں تو میں درود پاک لازمی پڑھتا ہوں. اللہ پاک ہر قسم کے حادثات، آفات، بلیات، غمات اور ناگہانی اموات سے بچاتے ہیں. اور کیوں نہ بچائیں کہ ایک مرتبہ جو شخص یہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت کے 70 دروازے کھولتے ہیں. اور جس کی زبان مسلسل اس درود سے تر رہے تو آپ خود سوچے پھر اس پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا. اور جس کو اللہ پاک اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ لے اس کو حادثات کا کچھ ڈر نہیں ہوتا. پانچویں نمبر پر امتحان میں کامیابی کے لیے یہ بہت اچھا وظیفہ ہے. ہر نماز کے بعد کم از کم جو ہے وہ 313 مرتبہ اس کو پڑھے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھے اس کو. زیادہ سے زیادہ 21 دن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی ملے گی. حصول اولاد کے لیے اس پہ تو میں بار بار زور دیتا ہوں اور یہ میرا خود کا آزمودہ ہے. پچھلی کسی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ حصول اولاد کے لیے درود ابراہیمی اور درود رحمت پڑھے. درود رحمت حصول اولاد کے لیے بہت اچھی چیز ہے، کثرت سے پڑھے. اس میں تعداد کی کوئی قید نہیں ہے، نہ دنوں کی کوئی پابندی ہے کہ اتنے دن پڑھنا ہے. بس پڑھنا شروع کر دیں اگر اولاد لینی ہے، اور خاص کر اولاد نرینہ. جو لوگ سال ہر سال سے اولاد سے محروم ہیں ان کے لیے بہت لاجواب نسخہ ہے. اس کو کثرت سے پڑھیں اور ساتھ استغفار کی ایک تسبیح لازمی کریں. اس سال شروع کرے، اگلے سال اللہ پاک اولاد جیسی عظیم نعمت سے نواز دے گا. دشمنوں سے حفاظت کے لیے بہت اچھی چیز ہے.
آپ اس کو 1000 مرتبہ روزانہ رات کو پڑھ کر اپنے مقصد کی دعا مانگے، یا اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہو تو پڑھنے کے بعد اس کی روح کو ہدیہ کر دے تو اللہ پاک آپ کو اس کے شر سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اور اس کو بھی اس راستے سے ہٹا دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو تنگ کرتا پھرے، اس کا دل نرم کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے۔ درود رحمت پڑھے، کثرت سے پڑھے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے آپ کو اس مقصد میں کامیابی ملے گی، لیکن شرط یہ ہے محبت سے پڑھے، مستقل مزاجی سے پڑھے، صبر سے پڑھے۔ یہ نہ سوچے کہ میں نے اتنا پڑھ لیا، میرا کام نہیں ہو رہا، میں اتنے دن سے پڑھ رہا ہوں، میرا کام نہیں ہو رہا۔ آپ کا کام ہے بس پڑھنا۔ نیت یہی ہو کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اکثر لوگ، بلکہ کل بھی مجھے ایک میسج آیا ہوا تھا کہ ہم کس نیت سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پہلے بھی میں کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے کس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو کل ایک خاص ویڈیو جو ہے وہ نیت کے موضوع پر اپلوڈ کروا دوں گا، میں سعدیہ میڈم کو کہہ دوں گا، ان کو سینڈ کر دوں گا، وہ اپلوڈ کر دیں گی، اور مثالیں دے کر انشاءاللہ میرے ذہن میں 1-2 مثالیں بھی ہیں، تو امید ہے آپ کو اچھی طرح بات سمجھ آ جائے گی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔